حضرت مولانا مجاہد اقبال صاحب ندوی کو اس شعر کے ساتھ زحمت سخن دیتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ مولانا موصوف تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیانات سے سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا وقمرا منيرا اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس شعر کے ساتھ نذران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بزم شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور عربی کے شاعر نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں انتہائی کمال موجود ہے۔ دنیا میں آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کی زندگیاں محفوظ نہیں، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی تحقیقی اور حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے جو تاریخی سند رکھتی ہو، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر بات محفوظ ہے، اس کی سند موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، پیدائش کا وقت کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، شہر کون سا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون تھا، آپ کس علاقے اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح گزرا، دودھ کس نے پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک رات کا ایک ایک دن کا حال سیرت کی کتابوں میں اور حدیث نبوی میں سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے اور پھرنے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پردے میں ہو، بلکہ کھلی کتاب کی طرح روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین بن کر آئے۔ آج سے کہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ سے پہلوں کی زندگیوں پر پردہ ہے، اور ان کی زندگیاں روشن نہیں ہے، اور اس کا اہتمام بھی نہیں ہو سکا ہے کہ ان کی سیرتوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کو خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا تھا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، آپ کو ساری انسانیت اور بشریت کے لیے بھیجنا تھا، اس لیے آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادت و اطوار کو، اخلاق کو، آپ کی زندگی کی ہر بات کو سیرت میں، حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا، جس کو سیرت النبی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے
عقیدت رکھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ شاید دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے، الحق ما شہیدت به الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے۔ سیرت کی کتابیں اس تاثر سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ پہلو کو صرف بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک شخصی زندگی جو کامل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، آج اس کو ہماری زندگیوں میں لانے، کرنے اور برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایکٹر نہیں تیار کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا، اور جس کیریکٹر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا، ان میں کا ہر انسان باکمال تھا، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کے ایمان، ان کے معاملات، ان کا طرز زندگی، ان کا لین دین، ان کا بیہیور، ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک ایسا تھا کہ لوگ ان کو دیکھتے تو متاثر ہوا کرتے تھے اور ان کے اثر کو قبول کیا کرتے تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن میرے بھائیوں برا مت ماننا، ہماری زندگیاں بالکل اس سیرت کے نقشے سے مختلف ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کی سیرت کا نقشہ ہے اور جو ان کی زندگیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وہ سخت ہیں اور جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں آپس میں ان کے ساتھ مہربان ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوتا، اللہ کی فرمانبرداری۔ اللہ اپنے بندوں کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ اس زمین پر اس دھرتی کا مالک ہے، اس سنسار کا خالق ہے، اس سنسار کا مالک ہے۔ وہ اس دھرتی پر کیسے انسان دیکھنا چاہتا ہے، وہ انسان جو خون بہائے، وہ انسان جو ہستی بستیوں کو اجاڑ دے، وہ انسان جو قتل غارت گیری کرے، وہ انسان جو نفرتوں کے بیج بوئے، وہ انسان جو عصمت دری کرے، جو آبرو جو پاکیزہ اور پاک باز لڑکیوں کی عصمتوں کو لوٹ لے، جو ماؤں کی کوکھ سے بچیوں کو ابارشن کرا دے، جو لڑکیوں کو قتل کر دے، جو فاقے اور مفلس کی ڈر سے اولاد کو قتل کر دے، جو لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے، جو جھوٹ بولتے ہوں، جو لوگوں کے گلے کاٹ دیتے ہوں، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہوں، ایسے انسانوں سے اس دھرتی کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ نہیں، دنیا میں کرپشن نہیں چلے گا، دنیا میں بد نظمی نہیں چلے گی، دنیا میں ظلم نہیں چلے گا، دنیا میں انسانیت چلے گی، دنیا میں امن چلے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف اللہ نے بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا نبی رحمت تھے، غریبوں کی مرادیں پوری ہوتی تھی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے آپ تھے، یتیموں کے درد کو آپ محسوس کرتے تھے۔ ایک بچے کا باپ مر جائے سماج اور معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، انادھ بچے آوارہ ہو جاتے، چرسی ہو جاتے، گنجڑی ہو جاتے اور برائیوں میں پڑتے، پھر وہ جیب کاٹنے والے بنتے، پھر وہ گلے کاٹنے والے بنتے، برائی کے دلدلوں میں پھنس جاتے۔ لیکن جب اسی یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا مل جائے اور اس کو پیار کرنے والا مل جائے، اس کی رہائش کا بندوبست کرنے والا بن جائے، تو وہ بچہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، یتیموں کا درد دل کے اندر موجود تھا کہ ایک بغیر باپ کی اولاد کیسے ہوتی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ملجا تھے، آپ کو اللہ نے فرمایا تھا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
یتیم کو چھڑکنا مت. جس کا باپ مر جائے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کے سر پر ہاتھ رکھنا. ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا, آنکھیں آنسو بہاتی نہیں, دل سخت ہے. کہا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ, اناتھ کے سر پر ہاتھ رکھ, تیرا دل نرم ہو جائے گا, آنکھیں آنسو بہائے گی, دل میں درد پیدا ہو جائے گا. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی. یتیموں کے مال کو کھانے کا منع کیا کہ اگر باپ مر گیا ہے اس کا, تم چچا ہو, خاندان والے ہو, اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے مال میں بڑھوتری کرو, اور تم جو اس پر خرچ کرتے ہو اور اپنا وقت لگاتے ہو اتنا معاوضہ تم لے سکتے ہو اپنا محنتانہ, لیکن اس کے اصل چیز کو اس تک لوٹاؤ, واپس کرو. اس کے ساتھ زیادتی کیوں؟ یتیموں کا حق دیا. اور پھر ہر گھر میں یتیم کو پلوایا. یتیم مسلمانوں کے گھروں میں پلا کرتے تھے. آج ہم اناتھ آشرم کھول دیتے ہیں, یتیم خانے کھول دیتے ہیں اور دان دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے یتیموں کا حق ادا کر دیا. یتیم کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا. یتیم آپ کے ساتھ بیٹھے, یتیم آپ کے دسترخوان پر کھائے, یتیم کے ساتھ آپ اپنی اولاد جیسا سلوک کریں, خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, اللہ کا پیار آتا ہے. اللہ محبت بھری نگاہوں سے یتیم کے گھر میں, جس میں یتیم پر پیار ہوتا ہے, اس گھر پر اللہ پیار والی نظر ڈالتے ہیں. یہ تعلیم ہم کو دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کر بتایا. عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا, عورت بے قیمت بے قدر بن گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت بخشی اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے وہ جنت میں جائے, لیکن میرے بھائیوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب ماں, آج کا حال تو ایسا برا ہے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے, جوان بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل پر بات کر رہا ہے. ماں ایک توجہ کی منتظر ہے, میرا بیٹا ایک موبائل سے ہٹے گا, مجھ سے بات کر لے گا, لیکن بیٹے کو فرصت نہیں ہے, اپنے دوستوں سے واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے, فیس بک پر ٹویٹ کر رہا ہے, لیکن اپنی ماں سے بات نہیں کرتا ہے. وہاں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ بوڑھی اور ضعیف ماں, اگر ہم اپنی چمڑی نکال لیں اور جوتی بنائیں اور اپنی ماں کو پہنا دیں تو اس آہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو پیدائش کے وقت تکلیف میں اس نے کراتے ہوئے آواز نکالی تھی. ماں کا اتنا بڑا احسان. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں کو اف بھی مت کہو, باپ کو اف بھی مت کرو. آج بچے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں, ماں باپ کی کوئی ویلو نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے, ایک ماں اپنے انتظار اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے گا, بازار میں چلا جائے گا, ماں کو بات کرنے کے لیے تیار. بوڑھے, اور اب تو ایسا گیا گزرا زمانہ ہے, بڈھے گھر قائم کیے جا رہے ہیں کہ ان کی ایکسپائری ڈکلیئر ہو گئی, یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے, ان کو بڈھا گھر میں پہنچا دو. جس ماں نے جنم دیا, جس ماں نے اپنی چھاتی سے چمٹا چمٹا کر راتوں کو گھنٹوں لے لے کر بیٹھی اور پیار کیا, اور جو چاندنی راتوں میں اور بے قرار ٹھنڈی راتوں میں اور بارش کی راتوں میں اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا کر پیار کرتی رہی, وہ ممتا جب بوڑھی ہو گئی تو اس کو بڈھا گھر میں پہنچا دیا جائے, اس کو ایک توجہ نہ دی جائے, اس سے پیار نہ کیا جائے, کوئی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا. ماں کے قدموں میں جنت ہے. اس لیے آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, ہمارے ایم ایل اے صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آج بھی سارے مذاہب کے ماننے والے ہندو لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا اور اپنی ماں کے پیر چومتے ہیں, پیر پکڑتے ہیں کہ ماں ایک بڑی نعمت ہے. لیکن آج اس ماں کے ساتھ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, بیوی آ گئی, ماں کو بھول گیا, اس کا پیار بھول گیا, اس کے درد بھول گئے. بیوی کے آنے سے آدمی کا رنگ بدل گیا, ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس ماں کا مقام کیا ہے, اور بیوی کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کی خدمت کرو. ماں کی خدمت پر کیا ملتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک دن ان کی والدہ نے کہا بیٹا پانی لا. پانی لانے کے لیے گئے تو آنکھ لگ گئی ماں کی. اب اٹھایا نہیں ماں کو اٹھایا نہیں, بلکہ انتظار کرتے رہے. اب اماں کی آنکھ کھلے گی, تب اماں کی آنکھ کھلے گی. پوری رات ماں کے سرانے ماں کے پاس کھڑے رہے, اماں کی آنکھ کھلے گی تو پانی دوں گا. جب آنکھ کھلی تو اماں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے اٹھا دیتے. کہا امی
اس عمر میں نیند بڑی مشکل سے آتی ہے، آپ نے پانی مانگا، میں نے آپ کو پانی اس لیے آپ سو گئی تھی، اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ ولایت اور خدا کا پیار اس طرح نہیں ملتا، یہ وہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، کمزوروں، ضعیفوں، بیواؤں، مجبوروں کی مدد میں اللہ ملتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے پانا ہے تو ننگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں بھوکا تھا، لوگ بولیں گے اللہ آپ بھوکے؟ آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، آپ تو ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، آپ کیسے بھوکے؟ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں کو کپڑے، میں ننگا تھا تو بولا اللہ آپ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، کہا اگر میرے ننگے بندے کو کپڑے پہناتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ایک بیمار ہوتا ہے ہمارے پاس پڑوس میں، ہم آج پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بھی بیمار پرسی کیا کرتے تھے اور عیسائیوں کی بھی بیمار پرسی کیا کرتے تھے اور مکے کے مشرکوں کی بھی خیر خبر گیری کیا کرتے تھے۔ جیسے ابھی مولانا نے ایک واقعہ، مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو بتایا کہ دعا کر دی اللہ کے رسول نے، اور پھر چندہ کر کر ان کے قحط سالی کے لیے سامان اور اسباب پہنچایا کہ نہیں وہاں کے لوگ دوسروں کی بھوک پر تڑپ جانا اور دوسروں کی پیاس پر بے قرار ہو جانا، دوسروں کے درد کو درد سمجھنا، دوسروں کی پریشانیوں کو پریشانیاں سمجھنا اور اس کے لیے بے قرار ہونا، یہ ہے وہ رحمت للعالمین جس کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے۔ آج پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو مزہ آتا ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا اس کے پڑوسی کو اگر اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ضروری نہیں ہمارا بھائی رہے، کوئی بھی انسان رہتا ہو اس پڑوسی کا ہم پر حق ہے، ہم پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ گٹر بہ رہا ہے، نالیاں ڈرینیج لائن کے پائپ پھٹے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستوں میں بائکیں کھڑی کر دی ہے، رکشے کھڑے کر دیے ہیں اور ٹھاٹ باہر ڈال کر رکھ دی ہے، یہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہے؟ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی نالی پھٹی ہے، آپ کا پائپ پھٹا ہے، آپ اس پائپ کو درست کرو، دوسروں کو تکلیف دینے سے آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ دوسروں راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اگر کانٹا بھی پڑا تو اس کو ہٹا کر پھینک دو، ایک طرف رکھ دو، تاکہ آپ نے تو دیکھ لیا لیکن ایک نابینا جا رہا ہے، کانٹا اس کے پیر میں چبھ جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے اس کانٹا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو تکلیف مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان مہربانی کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ رحم، یہ رحم کا جذبہ، یہ جو رحمت للعالمین کانفرنس ہے، یہ وہ رحمت ہمارے دل میں انسانوں کا درد ہو، ہمارے دل میں انسانوں سے پیار ہو۔ اللہ کے بندے سارے آدم کی اولاد ہیں، سارے پیار کے، کوئی بھی بیمار ہو ہمارا حق ہے، اس کی ہم پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کریں۔ ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، اگر ہم نے سالن بنایا ہے تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیں، شوربہ اس کو دیں تاکہ اس کے ہاں بھوکا نہ ہو، اور اگر نہیں دے سکتے، بعض لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، تو کیا حکم دیا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیلے لائے ہیں، انار لائے ہیں یا کوئی چیز اور لائی ہے تو چھلکے کم از کم باہر مت پھینکو، اس لیے کہ اگر بازو والے کی، پڑوسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خرید سکتا ہے، اس کے بچے تقاضا کریں گے ابو کیلے چاہیے، فلانے انکل کے آئے ہیں، فلانی انٹی کے آئے ہیں، اب وہ بیچارہ نہیں لا سکتا، وہ دل کے اندر اس کو کڑن ہوگی اور اس کو اپنے پاس پیسوں کی کمی کا احساس ہوگا، وہ دل میں کڑے گا، تو کم سے کم نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکوں کو اور ایک چیز میں بند کر کر دور پھینک دو تاکہ دوسرے کو اس سے بھی تکلیف مت نہ ہو۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی، ہم کو اس کا بتایا گیا، یہ اصول ہے اسلام کے، ہم کو تعلیم دی گئی ہماری آواز سے، ہمارے کسی عمل سے، اور غالم گلوچ مت دو، گالی گلوچ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سباب المومن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے، بڑا گناہ ہے، اور گالی دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، کسی کو گالی مت دو۔ اور
کد کو غارت گیری، دنیا میں فساد مچانا، اللہ کو پالے انسانوں سے پیار اور محبت اور انسانیت، کیونکہ اللہ کو اپنے سارے بندے انسان ہیں اور اللہ کا شاکار ہے یہ بندے۔ اللہ نے ساری چیزیں بنائی، چاند بنایا، سورج بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، سمندر بنائے، ساری چیزیں بنائی، مور کتنا خوبصورت ہے وہ بنایا، شیر بنایا، ہاتھی بنائے، لیکن اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن کہ یہ شاہکار، لیکن انسان بنایا تو اللہ نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین یعنی مکے کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و شباہت میں، اللہ کا شاکار ہے یہ انسان۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، انتظار کرتا میرا بندہ اب پلٹ کر آئے، اب توبہ کر لے، اب گناہ چھوڑ دے، اب ظلم چھوڑ دے، اب ناانصافیاں چھوڑ دے، اب لوگوں کے حق ادا کرنے لگے، اب میری ماننے لگے، اب میرے نبی کی ماننے لگے۔ اللہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ چل کر آتا ہے تو میں ایک بالش آتا ہے تو میں ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، میں دوڑ کر آتا ہوں اور بندے کو لے لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں میرے بندے صحیح راستے پر آئیں، اچھے انسان بنے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا گیا۔ اب ہماری زندگیاں کیسی ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ نے نمونہ بنایا، دنیا میں امن پھیلا، دنیا میں انسانیت، انسانی قدریں جاگی، عورتوں کو بے خوف و خطر، عورتیں اس کونے سے دنیا کے اس کونے تک جاتی، ان پر میلی نظر ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی میلی نظر نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی فوج ایک علاقے میں گھر گئی، دشمن نے چال چلی کہ ان کے سامنے خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دی جائے، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر کو لکھا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے لکھا ان کے سامنے قرآن پڑھو، قرآن پڑھا گیا، سارے صحابہ کرام وہ اتنے بڑے فتنے سے نکل گئے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہم کو تعلیم کیا دی جا رہی؟ ہماری نگاہیں نیچی ہو، اپنی بیٹی پرائی کی بیٹی جیسے چاہے دیکھو، نہیں وہ بھی اپنی بیٹی، پرائی کی بیٹی ہو یا اپنی بیٹی ہو، میری نگاہ سے مت دیکھو، میری نگاہ سے اور بری نظر سے اور شہوت والی نگاہ سے اور ہوس والی نگاہ سے دیکھو گے، عبادت کا نور چلا جائے گا، دعا کی تاثیر ختم ہو جائے گی، دل پر زنگ لگ جائے گا، ایمان دھلا جائے گا، اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے، اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور جس قوم کی نگاہوں میں حیا ہوتی ہے اور جس قوم کے لوگ اپنی بیٹی پرائی بیٹی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو میلی اور بری نظر سے نہیں دیکھتے، وہ قوموں کا زوال نہیں ہوتا، ان کو عزت کی بلندیوں پر پہنچایا جاتا ہے، اور جو لوگ عورتوں پر میلی اور بری نظر رکھتے ہیں ان کا زوال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کوئی بھی ہو وہ قابل احترام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں آبگین و شیشوں کی طرح نازک ہوتی ہے، اگر ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ بیویوں کے حقوق بتائے، آپ کی بیوی ہے تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے بیوی کیا ہے، بیوی کا مطلب کوئی آپ کی باندھی ہے، نوکرانی ہے، جس طرح چاہیں سلوک کریں، نہیں، لائف پارٹنر ہے، برابر کا حق رکھتی ہے، اس کو برابر کے حقوق دو، اس کے ساتھ ناانصافی اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گی، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آپ ڈھابے پر جا رہے ہو، کرشمہ ڈھابے پر جا رہے ہو تو بیوی کو فون کرو کہ میں کرشمہ ڈھابا جا رہا ہوں، تم بھی کچھ اچھا بنا لو اور اچھا کھا لو، اور تمہارے لیے وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے کفالت کی ذمہ داری لی ہے، وہ تو گھر میں دال کھائے اور تم وہاں پر مرغے کی ٹانگ نوچتے بیٹھو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، بیوی آپ کے لائف پارٹنر ہے، برابر کا حق رکھتی ہے، آپ کو اس کے ساتھ اس کے حق کو ادا کرنا، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، اس کے ساتھ بعض لوگ عورتوں کو بے دردی سے مارتے ہیں،
بھئی عورت تو بہت نازک بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس کو کیوں مارنا چاہیے نہیں. اور اگر مارنے کی کسی وجہ سے آپ کی ہٹ گئی اور آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم آ گیا تو مارنا ہے تو تھوڑی مسواک اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے داتون، اس سے ہلکا اس کی پنڈلیوں پر یا ایڑیوں پر مار دو تاکہ آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو. تھوڑا آدمی کو اللہ نے حاکم کی حیثیت نہیں بنائی بلکہ فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا. عورتوں کو ایک صاحب نے پوچھا، کہنے لگے عورتوں کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں، مردوں کو طلاق کا اختیار کیوں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو ابھی تک سارے مردوں کی طلاق ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ عورتیں جو ہے وہ بہت جلدی فیصلہ کرتی ہے، جبھی مشتعل ہوگی جبھی جھٹ جا طلاق دی، جا طلاق دی، جا طلاق دی. تو کیا کرو گے سارے مرد کیا ہوتے کہ یا تو رنڈوے ہو چکے ہوتے اور گھومتے رہتے. اس لیے اللہ نے کہا نہیں، آدمی برداشت ہوتی، آدمی سوچتا کتنا بھی تاؤ آ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے رہتا ہے اور پھر قابو میں رکھتا، پھر اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. اس لیے طلاق کا ریشو مردوں کے ہونے کی وجہ سے کم ہے. تو اللہ نے عورتوں کے ساتھ برابری کے حقوق دیے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیٹیاں ہیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو. اللہ کے رسول نے کہا جس کو 2 بیٹیاں ہو ان کی اچھی تعلیم کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ ان کے نکاح کر دے. جنت میں اس کے لیے ایک محل کی ذمہ داری میری ہے. اللہ کے رسول اس کو محل دلا رہے ہو جنت میں، بیٹیوں کی تربیت، اس پر محل. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی. لوگوں نے زمانے جاہلیت میں مکے کے لوگ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. اسلام نے اعلان کیا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، جب زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے گا بھائی تجھے کیوں مار ڈالا گیا تھا، تو کہے گا میرے باپ نے مارا تھا، ماں نے ماری تھی. ابارشن کرانے والوں، لڑکیوں کو پیٹوں میں مار دینے والوں، جنین کا پتہ لگانے والوں، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو. پوچھا جائے گا تم نے کیوں ابارشن کرائے، تم نے کیوں لڑکیوں کو مارا؟ کیوں اس کا حق نہیں ہے؟ تم جینے کا حق رکھتے ہو، لڑکیاں اور عورتیں حق نہیں رکھتی ہے. عورتوں کو ان کے حقوق دو. اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے. عورتوں کو پردے میں اس لیے رکھا ہے کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے. عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رغبت رکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا اختلاط جو ہے وہ برائی کو جنم دے دے. اس لیے عورت گھر میں رہے. عورت کو کیا کام دیا؟ عورت کے ہاتھ میں پورا انتظام ہے، وہ پورا نظم دیکھے، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت، شوہر کے مال کی حفاظت، اس کو اچھا بنانا عورت کا کام ہے. شوہر جب گھر میں آئے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ویلکم کرے. اب عورتیں بھی ہماری ایسی ہے کہ بیچاری شوہر آئے گا تو ان کے بال کدھر رہیں گے، باہر جانا شادیوں میں رہے گا تو خوب بن سنور کر جائے گی، اور گھروں میں رہے گی تو ایسے پریشان کے جیسے سارے مصیبتوں کے پار ان بیچاریوں پر ٹوٹتے ہوئے ہیں. شوہر آئے گا تو بڑے جھٹکے میں دروازہ کھولی، نہیں آ رہا ہے تو ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ویلکم کرو. آ گئے اور شوہر کو لگے کہ میرا استقبال ہو رہا، وہ پھر ادھر ادھر نہیں منہ مارے گا، وہ سیدھا گھر میں آئے گا کہ اپنے کو تو وہاں پر بڑا استقبال ہو رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں آنے کی جلدی کرے گا کہ نہیں ہمارا ویلکم کرنے والا، ہمارا کوئی انتظار کرنے والا. کسی کی دل فریب مسکراہٹ، کسی کا انداز، یہ ہمارا آتے سے آپ اس کے جوتے کے تسمے کھول دو، اس کو ٹھنڈا پانی فریج میں سے نکال کر پیش کر دو، اس کو تولیہ دے دو، اس کے لیے پانی کا انتظام کر دو، تو شوہر کہاں جائے گا؟ ادھر ادھر نہیں جائے گا. پھر وہ گھر آئے گا کہ نہیں میرا انتظار ہو رہا ہے، میرے چاہنے والی بیوی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین فائدہ جس سے اٹھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے. کسی کو نیک عورت مل جائے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. نیک عورت ملنا، ایک تو آج کل کیا دیکھا جاتا ہے جب شادیوں کا سلیکشن ہوتا ہے، رشتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے الٹرا ماڈرن ہو. لڑکی کیا ہونا چاہیے؟ ٹپ ٹاپ ٹک ٹاک یہ ہونا چاہیے، بہت ویل ایجوکیٹڈ ہو. بھائی ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو تیری کھوپڑی مان کر کھائے گی، تو گھر میں کچن میں رہے گا، وہ آفس میں رہے گی، کیا کرے گا؟ ہم کو تو ایسی بیوی چاہیے جو گھر میں رہے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا انسان بنائے، اچھا شہری بنائے، اچھے اخلاق سکھائے. ہم کو ایسی بیویاں چاہیے. ہم کو وہ بیویاں نہیں چاہیے جو بازاروں میں کلبوں میں کال گرل ہو، بال گرل ہو، کھلانی گرل ہو. میرے بھائی
بھائیوں ہم کو تو ایک ایسی ہمارے ملک کی بھی اور ہمارے اسلام ہمارے مذہب کی بھی سنسکرتی ہے کہ ہم کو گھریلو عورت چاہیے، وہ گھر میں رہے، شوہر کا سکون قلب بنے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی ہو، اس کی گود میں رشی منی اور ولی صوفی اچھے انسان اچھے شہری پیدا ہوں، اس کے سینے سے جو دودھ انسانوں کے شریر میں جائے اس میں تقوی ہو، حیا ہو، پاکیزگی ہو، اچھے اخلاق ہو، عمدہ کردار ہو۔ ماں کا کردار اچھا ہوگا تو اب اماں دن بھر سیریل دیکھتی رہیں گی تو ظاہر بات ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اماں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والی، حیا اور پردے میں رہنے والی اور اس کی سیرت بنا لی۔ ماں بچوں کی سیرت بناتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان کر گزرو۔ آج کے بیٹے ہوتے تو کیا کہتے؟ ابا نیٹ ورک میں پرابلم ہے، کسی مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمن ملک میں بھیجنے کی ضرورت ہے، یہ بولتا کیوں؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کس نے تربیت کیا تھا؟ اماں ہاجرہ نے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل کو کہ بیٹے باپ نے اگر کچھ کہا، باپ ہے ان کی فرمانبرداری کس طرح کرنا چاہیے، یہ ماں سکھائے گی نا۔ اچھے اخلاق ماں سے ملیں گے، اچھی تربیت ماں سے ملے گی، اچھا کیریکٹر باپ سے ملے گا۔ ابا کا بھی کیریکٹر صاف ستھرا ہونا چاہیے، نہیں تو آج کل ابا کا حال کیا رہتا؟ موبائل پر بات کر رہے گھر میں اور بول رہے نہیں ابھی میں باہر ہوں۔ ارے تو گھر میں ہے، بیٹا سن رہا ہے اور تو کہہ رہا میں باہر ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ بیٹے کے کیریکٹر پر کردار پر تیرا بری شبیہ۔ ابا جھوٹ بولتا اپن بھی جھوٹ بولو، ابا فلانا کام کرتا اپن بھی کرو۔ باپ کو اپنی اولاد کے سامنے بہت اچھے انداز میں ایک کامل انسان۔ آج سروے کرو اور پوچھو بچوں سے آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوں گے۔ ان کے سامنے کوئی بولے گا شاہ رخ خان ہے، کوئی بولے گا عامر خان ہے۔ ارے جن کو میرے بھائیوں جو برائی کے امام ہیں وہ آئیڈیل ہے، اور جنہوں نے پیدا کیا کم از کم وہ تو تمہارے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء ہمارے آئیڈیل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونے۔ تو اب یہ زندگیاں ہمارے اندر ہونا، ہمارے اندر میرے بھائیوں ابو بکر صدیق کا کردار زندہ ہو، حضرت عمر فاروق کا کردار زندہ ہو، حضرت عثمان کا کردار زندہ ہو، حضرت علی مرتضیٰ کا کردار زندہ ہو، ہماری عورتیں پاک دامن پاک باز ہوں، ہمارے بچے مہذب و شائستہ اخلاق ہو، اور ہمارے اندر وہ انسانی درد کام کر رہا ہو کہ سارے انسان مسلمانوں کی قدر کرنے والے بنے، سارے انسان قدر کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں ہمارے اس ملک کے جو ہندو بھائی ہیں یہ اتنے سیدھے سادے ہیں اور اتنے حق اور شانتی کی تلاش میں ہے۔ میں کسی وجہ سے یعنی یہاں کوئی ایم ایل اے صاحب بیٹھے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں یہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے یہ بہت اچھے لوگ، اور ان لوگوں کے پاس ہمارا وہ کردار نہیں آیا جو ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں۔ آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مسلمان جس طرح جاتے ہیں ہندو بھی جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ حضرت خواجہ کو دیکھا ہے، حضرت خواجہ کی کرامتوں کا مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ایک کردار تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اتنے برسوں گزر جانے کے بعد بھی یہاں کے باشندگان ہند ان کے پرستار ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں۔ ہم زندہ کردار کی صورت میں ہمارے ان بھائیوں کے سامنے آئیں گے، کیا یہ کہیں گے کہ ہندوستان سے چلے جاؤ؟ کیا یہ کہیں گے کہ تم دہشت گرد ہو؟ کیا یہ کہیں گے کہ تم اچھے لوگ نہیں ہو، ان سے معاملات نہیں کرنا؟ ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارے وعدے، میرے بھائیوں پھاندہ ہم نہیں مارنا۔ ہم پھاندہ مارتے، بلڈنگ بناتے، پھر لکھتے ھذا من فضل ربی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی پھاندہ مارے تو ھذا من فضل پھاندہ لکھو، ھذا من فضل ربی کیوں لکھتے؟ میرے بھائیوں رب کا فضل نہیں ہے، وہ تو تانبا کانٹا کو صاف کیا ہے پھر گھر بنا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے بندوں تک ان کا حق پہنچا۔ کسی سے ایک پیسہ لو، چاہے ہندو سے لو، چاہے مارواڑی سے لو، چاہے کسی سے بھی لو، وہ بندے کا حق ہے، وہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سنگ والی بکری نے بے سنگ والی بکری کو مارا، کل قیامت کے دن اللہ بے سنگ والی بکری کو سنگ دیں گے اور کہیں گے مار اس کو۔ تو
تو کیا مارواڑیوں کا ہے تو کھا جانا چاہیے؟ اپنے باپ کا مال ہے؟ نہیں، ان کا حق ہے، ان تک پہنچاؤ، ان کا پیسہ ان کو دو۔ اسلام وعدہ خلافی، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن بے خوف نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں ہم کو پیدا کر کر ایک مثال ہندوستان میں پیش کرنا، جیسے ہمارے اکابرین نے پیش کی، ہم کو یہاں پر سیرت نبوی کے نقشے میں ڈھل کر ان بھائیوں کے سامنے ہم کو آنا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، میرا اپنا مشاہدہ، بہت پہلے کی بات ہے، اپنے بچپن کی بات، کہ میں بلڈانا کا رہنے والا، دیول گھاٹ ایک وہاں جگہ ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا جامع مسجد میں، تو ایک ہندو بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک بزرگ وہاں ہے فاروقی صاحب، انہوں نے بتایا، کہنے لگے یہ بوڑھا آج بھی بیٹھ رہا ہے، ایک زمانہ تھا یہ بیٹھتا تھا، جب یہاں سے مسلمان گزرتا تو یہ اپنی بہو بیٹی کو بلاتا، ادھر آ، یہ مسلمان جا رہا، اس کی بہو بیٹی آتی اور دیکھتی مسلمان جا رہا، پھر بولے حالات تبدیل ہوئے اور پھر یہ بڈھا یہاں بیٹھتا ہے، اور اگر اس کی بہو بیٹی یہاں بیٹھتی تو بولتا اندر جا، مسلمان جا رہا۔ پہلے مسلمان کا کردار تھا، لوگ مسلمانوں کے اپنی بہو بیٹی کی حفاظت کو کی ضمانت سمجھا کرتے تھے کہ مسلمان خائن نہیں ہوتا، مسلمان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوتا، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اخلاق ہم کو ان کے سامنے پیش کرنا پڑیں گے، اور وہ سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک باز، بے داغ، مکمل اور ایک شخصی زندگی انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر چھوڑی ہے۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج انسانوں کے درمیان میں آ جائے، دنیا کی رخ بدل جائے، دنیا کے دھارے بدل جائے، کرپشن ختم ہو جائے، عدل آ جائے، انصاف آ جائے، اچھے انسان ملے، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔